جہاں سائنس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو سرروش مسعود حال اس کی بہترین نظیر پیش کرتا ہے. اور حال نہیں تو کیا کریں؟ سر سید صرف ایک تقریری یا تحریری آدمی نہیں تھے، صرف زبانی بات چیت کرنے والے آدمی نہیں تھے، بلکہ سر سید نے جہاں سیکولرزم کا سبق دیا، جہاں اس چیز کو بتایا کہ ہندو اور مسلمان اس ملک کی، میں سمجھتا ہوں کہ سر سید نے جو ڈیفینیشن سیکولرزم کی دی ہے اس سے بڑی ڈیفینیشن آج تک ہندوستان میں سیکولرزم کی کسی نے نہیں دی. اس سے بڑھ کر سیکولرزم کی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی جو سر سید نے سیکولرزم کی ڈیفینیشن دی تھی کہ ہندو اور مسلمان ہندوستان کی دو خوبصورت آنکھیں، اگر ان میں سے ایک میں بھی کمی آ گئی تو دلہن کی خوبصورتی خراب ہو جائے. سر سید نے نہ صرف یہ کہا بلکہ کر کے دکھا دیا. سر سید صاحب مراد آباد کے اندر سے دور تھے، وہ مراد آباد میں نوکری، اس وقت مراد آباد ان کا ٹرانسفر ہوا تھا. ہندوستان میں قحط پڑ گیا، لوگ بہت بیمار ہو گئے. راجا جے کشن داس جو ان کی تعلیم کے مخالف تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ سر سید صاحب تو صرف مسلمانوں کی ہی باتیں کرتے ہیں، یہ تو ہندوؤں کی باتیں نہیں کرتے. راجا جے کشن داس اس وقت بہت ینگ تھے، بہت جوان تھے. تو وہاں ایک بوڑھا شخص آیا اور اس کے پورے کپڑے پاخانے میں سنے ہوئے تھے، پاخانے میں سب لثپت تھے، اور اس کے گھر والے اسے وہاں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے ایک. تو سر سید صاحب نے اس بزرگ کے کپڑے دھوئے اور ان کو صاف کیا. تو یہ نوجوان جو راجا جے کشن داس اس وقت ینگ تھے، یہ اس چیز کو دیکھ رہے تھے، لیکن سر سید کو پہچانتے نہیں تھے. تو پتا کیا کہ یہ بوڑھا آدمی کون ہے اور یہ شخص کون ہے جس کے یہ اس طریقے سے، جیسے اولاد اپنے ماں باپ کے بھی اس طریقے سے کپڑے صاف نہیں کرتی، آخر یہ بوڑھا آدمی کون ہے جو ان کی اس طریقے سے خدمت کر رہا ہے. تو انہیں پتا چلا کہ یہ جو خدمت کر رہے ہیں یہ تو سر سید ہیں، اور وہ جن کی خدمت کر رہے ہیں ان سے ان کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ پاس کے گاؤں کا ایک ہندو بوڑھا ہے جس سے پریشان ہو کر، جس کی بیماری سے پریشان ہو کر اس کے گھر والے اس کو یہاں چھوڑ کے گئے ہیں. راجا جے کشن داس اس بات سے اتنا متاثر ہوئے کہ تمام زندگی انہوں نے سر سید کے اوپر لگا. تعلیم کی فکر کیا ہوتی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ آج بہت ساری این جی اوز کھلی ہوئی ہیں، بہت سارے آرگنائزیشنز کام کر رہے ہیں، بہت ساری انجمنیں چل رہی ہیں، پھر بھی قوم کی ترقی کے نام پر بہت ساری چیزیں لوگ چلا رہے ہیں، بہت سارا پیسہ کھایا جا رہا ہے، بہت سارے پروگرامز ارینج ہوتے ہیں. آخر کیوں وہ ترقی نہیں ہو پا رہی؟ اس موقع پر یہ سوچنے کی ضرورت ہے. آج صرف یوم سر سید نہیں بلکہ یوم محاسبہ ہے. ہم اپنے اندر کا جائزہ لیں کہ آخر یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود آج پھر قوم کا اپلفٹمنٹ کیوں نہیں ہوتا. ضرورت ہے اس چیز. سر سید نے اس چیز کو سکھایا. وہ سر سید کا خلوص تھا جس کی تعبیر آج ہم ایک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں دیکھ رہے ہیں. وہ سر سید کی خلوص والی محنت تھی. وہ سر سید کا راتوں کو رونا تھا جس کے بارے میں مولوی مہدی حسن نواب محسن الملک کہتے ہیں کہ سر سید کے مسلمانوں کی تعلیم کے بارے میں بات چیت ہونی تھی. ایک پروگرام تھا جس میں مسلمانوں کی تعلیم کے بارے میں بات چیت ہونی تھی. سر سید صاحب نے مجھے ایک دن پہلے بلا لیا تھا. میں ان کے کمرے میں سو رہا تھا. رات کو تقریباً 2 بجے میری آنکھ کھلی تو میں نے سر سید صاحب کو ان کے پلنگ پر نہیں دیکھا. میں سر سید صاحب کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکلا تو دیکھا کہ سر سید وراندے میں ٹہل رہے ہیں اور زاروں قطار روتے ہوئے جا رہے ہیں. میں آیا اور کہا کہ سید بھائی خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت کی، کوئی پریشانی کی خبر تو نہیں آئے گی؟ تو سر سید اور زور سے رونے لگے اور کہنے لگے کہ مہدی بھائی اس سے زیادہ مصیبت اور پریشانی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ مسلمان ڈوبتے جا رہے ہیں اور ان کو نکالنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. یہ تھی سر سید کی فکر و دھن. ہر وقت کہ ایک اسکول بن جائے، ایک کالج بن جائے، مسلمانوں کے لیے ایک تعلیمی ادارہ قائم ہو جائے. میں ایک بات بتانی بھول گیا تھا، انڈین نیشنل کانگریس میں سر سید کا اتنا بڑا ہاتھ تھا، لیکن سر سید نے مسلمانوں کو روکا انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہونے کے لیے. بلکہ سر سید نے اس بات کو کہا کہ مسلمانوں کا انڈین نیشنل کانگریس میں یا کسی بھی سیاسی سرگرمی میں حصہ لینا اس وقت تک نہ صرف نقصان دائق ہے بلکہ مہلک ہے جب تک کہ وہ پڑھے لکھے نہ ہو جائیں. کیونکہ سر سید مغلوں کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کے چشمدید گواہ تھے. انہوں نے یہ بات دیکھی تھی کہ مغلوں کی ناؤ کیوں ڈوبی، مغلوں سے حکومت کیوں گئی، کیونکہ وہ صرف تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے.
اس لیے سر سید چاہتے تھے کہ میں پہلا مسلمان تعلیم یافتہ ہو جائیں، اس کے بعد سیاسی سرگرمی میں حصہ لیں، ورنہ لالا لاجپت رائے نے سر سید کے بارے میں یہ کہا ہے کہ سر سید کی رائٹنگز نے، ان کی تحریر و تقریر نے مجھے پولیٹکس جوائن کرنے کو مجبور کیا. یہ لالا لاجپت رائے کا کہنا ہے. سر سید صاحب کو ایسی دھن کی تعلیم کی اور ایسی فکر تھی ایک ادارہ قائم کرنے کی. تھوڑی سی دیر میں اپنی بات ختم کر دوں گا چونکہ آج سر سید ڈے ہے. یہ باتیں بتانی میں ضروری سمجھتا ہوں. سر سید 17 اکتوبر کو پیدا ہوئے. کس دن ان کا انتقال ہوا، ان کے باپ کا کیا نام ہے، الحمدللہ الحمدللہ. یہ چیزیں ہمارے بچے جب یہاں آتے ہیں، جب یہاں آتے بھی نہیں، داخلہ بھی نہیں ہوتا، اس سے پہلے سیکھ جاتے ہیں، 11th انٹرنس کی گائیڈ میں پڑھ لیتے ہیں. تو وہ باتیں بتانے کی میں سمجھتا ہوں وہ چیزیں ضرورت نہیں ہے. میں وہ چیزیں بتانے جا رہا ہوں جس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ فکر کیا ہوتی ہے، دھن کیا ہوتی ہے، قوم کی فکر کسے کہتے ہیں، قوم کا درد کسے کہتے ہیں. اس چیز کو میں بتانے جا رہا ہوں. آج قوم کا درد سمجھ لیا جاتا ہے، مائک پہ ایک تقریر کر لو، فوٹو کھنچوا دو، اگلے دن اخبار میں نکلوا دو، میڈیا میں نکلوا دو، قوم کا درد ظاہر ہو گیا. قوم کا درد اور قوم کی دھن کیا ہوتی ہے یہ سر سید صاحب سے جانیں. سر سید کے بارے میں پڑھ کے دیکھیں. ہم لوگ سر سید کے بارے میں نہ پڑھتے، نہ ہمارے پاس اتنا وقت. آج ہم سب کے پاس ایک مشین ہے. ہمارے پاس اگر فالتو ٹائم ہوتا ہے تو یہ مشین موبائل جسے کہتے ہیں، یہ ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں چھوڑتی کہ ہم دوسرے کام کر سکیں. ہاں، اگر ہم کوئی چیز سنتے بھی ہیں یا کوئی چیز سن لیتے ہیں ادھر ادھر سے تو نیگیٹو باتیں ہی سنتے ہیں اور نیگیٹو باتوں پر ہماری دھیان جاتا ہے کہ وہ سر سید کا کفر کا فتویٰ لگا دیا تھا عالموں نے. یہ عالم ایسے ہیں کہ انہوں نے سر سید کا کفر کا فتویٰ لگا دیا تھا. میں اس بات کو آج یہاں کلیئر کرنی چاہتا ہوں. یہ بات میں بتا دینی چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے سر سید کے متعلق یہ بات لکھی کہ سر سید کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا، ان لوگوں نے اسی جگہ پہ یہ بھی لکھا کہ سر سید پر کفر کا فتویٰ کیوں لگا، اور کوئی نہیں. اگر آپ دیکھیں سر سید پہ پہلی کتاب جو لکھی گئی وہ کون سی لکھی گئی؟ حیات جاوید لکھی گئی. حیات جاوید ان کے ایک دوست نے لکھی، مولانا الطاف حسین حالی. وہ ان کے دوست بھی تھے، ان کی زندگی سے ہی وہ کتاب لکھنی شروع کر دی تھی اور ان کے انتقال کے بعد وہ کتاب مکمل ہوئی. انہوں نے بھی اس بات کا اس کے اندر ذکر کیا. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں اتنی بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ایک سازش ہوتی ہے علماء کو بدنام کرنے کی. ورنہ میں بتا دوں اس کا دوسری طرف بھی آپ دیکھیں کہ سر سید کے معاونین میں، ان کے کالج بنانے میں جو مددگار لوگ تھے ان میں زیادہ تر جو ان کی فہرست میں زیادہ تر علماء اکرام تھے. مولوی مہدی حسن جنہیں ہم محسن الملک کے نام سے جانتے ہیں عالم تھے. مولوی مشتاق حسین جن کا نام میں نے ابھی لیا عالم تھے. مولوی ذکا اللہ خان، مولوی چراغ علی، مولانا الطاف حسین حالی، اور جنہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو شروع کیا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ پہلے مدرسۃ العلوم تھا. مدرسۃ العلوم سے اس کی شروعات ہوئی. 24 مئی 1875 میں مدرسۃ العلوم کس نے شروع کیا؟ وہ ایک عالم تھے، سر سید کے دوست تھے، ان کا نام مولوی سمیع اللہ تھا. بات آگے بڑھاتے ہو، بس میں ایک بات بتا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ دھن کیا چیز ہوتی ہے کسی کام کو کرنے کی. کہ دھن ایسی ہوتی ہے کہ کوئی بھی تقریب ہوتی، کوئی بھی فنکشن ہوتا، کوئی بھی شادی ہوتی، سر سید وہاں پہنچ جاتے چندہ لینے کے لیے اپنے کالج کے لیے. سر سید صاحب کے بیٹے سید محمود تھے، ان کے ایک دوست تھے قاضی رضا حسین. تو سید محمود اور قاضی رضا حسین کے بیچ میں ایک بار 50 روپے کی شرط لگ گئی کسی بات پر. جسٹس محمود جو سر سید صاحب کے بیٹے تھے وہ شرط ہار گئے. قاضی رضا حسین کو انہیں 50 روپے دینے تھے تو وہ دینے لگے. قاضی رضا حسین صاحب نے لینے سے انکار کر دیا کہ شرط کے پیسے دینے بھی جائز، لینے بھی جائز، لینے بھی ناجائز، دینے بھی ناجائز. سر سید صاحب کے پاس یہ بات پہنچی تو سر سید نے کہا کہ ہاں شرط کے پیسے دینے بھی ناجائز، لینے بھی ناجائز، تم اسے کالج میں جمع کر دو، کالج کے لیے نہ صرف جائز بلکہ مناسب. تو یہ بھول تھی سر سید. ان کے پوتے سرروس مسعود کو، جن کے نام پر حال ہمارا ہے، ان کی رسم بسم اللہ راجہ جے کشن داس کی گود میں بیٹھ کر راجہ جے کشن نے انہیں انعام میں 100 روپے دیے. سر سید نے انہیں کالج کے فنڈ میں ڈالا. ان کے بیٹے جسٹس محمود کی جب شادی ہوتی ہے تو انہوں نے کہہ دیا ہم کسی کا نوتا نہیں لیں گے، ہم کسی کا نوتا قبول نہیں کریں گے. وقار الملک نے 100 روپے دیے اور یہ کہا انہیں کالج کے فنڈ میں ڈال دیجیے. انہوں نے 100 روپے لیے اور کالج کے فنڈ میں ڈال دیے. پھر سر سید صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے نیوتا، ہمارا مطلب لوگ سمجھے نہیں ہمارا مطلب کیا تھا. ہمارا مطلب یہ تھا کہ اگر لوگ کالج کے لیے دیں گے جس طرح وقار الملک صاحب نے دیا ہے تو ہم لے لیں گے، ہم پرسنلی اس کے لیے نہیں لیں گے.
یہ ان کی دھن، یہاں تک کہ ان کی ایسی دھن تھی کہ جو لوگ ان کے مخالف تھے، اکبر الہ آبادی صاحب جو بہت بڑے شاعر ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے سچ ہی کہا تھا، ہماری تو باتیں ہی باتیں ہیں، ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا تھا، نہ بھولو فرق جو ہے کہنے والے کرنے والے میں، کہے جو کچھ بھی چاہے کوئی، میں تو یہ کہتا ہوں اے اکبر خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے۔ آج ضرورت ہے اس یوم سر سید پہ ہم یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم سر سید کی فکر کو، سر سید کی تعلیم کو آگے بڑھائیں گے، اور سر سید جیسا چاہتے تھے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے میں سائنس ہو، اور سر پہ تاج لا الہ الا اللہ ہو، ہم انشاءاللہ اس ویژن اور مشن کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اور اس شعر کے ساتھ، سر سید کے لیے دعا اور شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو اختتام دیتا ہوں، کیونکہ اور بھی اسپیکرز ہیں، ہمارے سابق پرووسٹ صاحب بھی ہیں، میں نے بہت دن ہو گئے ان کو سنے ہوئے، اور بڑی ان کی شیریں زبان ہے، میں بھی ان کو طویل طریقے سے سننا چاہتا ہوں، تو اس لیے میں اپنی بات کو اختتام دیتا ہوں اس دعا اور شعر کے ساتھ۔ آپ لوگ آمین کہیں۔ اے خدا تو ہمارے سید کو فردوس میں جگہ دے دے، اے خدا تو ہمارے سید کو فردوس میں جگہ دے دے، اور ان کے بدلے پھر کوئی ہمیں سر سید دے دے۔ جزاک اللہ۔